7.41 فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34.37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جون 2024 میں صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 58.50 تھی۔ جون 2024 میں صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت پر یونٹ 58.50 تھی، جو بعد کے مہینوں میں ہماری سب کی مشترکہ کاوشوں سے اب تک 48.19 ہو چکی ہے، یعنی جون 2024 سے اب تک اس میں 10.30 کی کمی لائی جا چکی ہے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں، محنت اور اسٹار ٹیم کی محنت کی بدولت آج اس میں مزید 7.59 کی کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ میں اس حوالے سے تمام گھریلو صارفین، نوجوانوں، کسان بھائیوں، صنعتی اور کاروباری برادری اور بزرگوں اور بہنوں سب کو اس ادنا ریلیف، ادنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی کاوشوں سے، ان جینون میتھڈ سے یہ حاصل کیا گیا ہے، جو آگے جو ریفارمز اور اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے اس کی طرف میں ابھی 1 منٹ میں آ رہا ہوں۔ یہ اس کی بدولت آج یہ اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور آپ سب کو مبارک ہو، اور اس طریقے سے آپ اپنی جو صنعتی لاگت، زرعی لاگت، ایکسپورٹ میں آپ جو زیادہ بہتر طور پر مصنوعات کو کمپٹیشن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دن رات محنت کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالے گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اب آنا ہے کہ جو اگلا مرحلہ کیا ہے۔ 600 ارب روپے سال کی چوری ہوتی ہے، 600 ارب روپے۔ گو کہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے، لیکن اس چوری کا مکمل ہمیں خاتمہ کرنا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک جو اس ہال میں تشریف فرما ہے یا پورے پاکستان میں جو 24 کروڑ عوام ہیں، اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ ایمانداری سے بجلی کا بل دیتا ہے، اور ساتھ والا دکاندار نہیں دیتا تو اٹس این انہیلدی کمپٹیشن۔ اگر میاں صاحب ایکسپورٹس کرتے ہیں ایمانداری سے اور ان کا مد مقابل وہ اس میں ڈنڈی مارتا ہے تو اٹس انہیلدی کمپٹیشن۔ نہ صرف آپ کے اندر مقابلے کی سخت کو ذوف پہنچتا ہے، قومی خزانے کو اس کا بہت نقصان پہنچتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ اس کا نقصان بوجھ کون برداشت کرتا ہے؟ غریب آدمی، یتیم بیوہ اور اپنا یتیم بچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 600 ارب روپے چوری اس کو مکمل طور پر بند کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اوپن مارکیٹ قائم کر کے بجلی کو مزید سستا کرنا ہے۔ اور تیسرا امپورٹنٹ ہدف جو آپ کی جو ڈسکوز ہیں، باوجود اس بات کے کہ ہم ڈسکوز میں بڑے اچھے بورڈز لے کے آئے ہیں، لیکن اگر مجھے یہ کوئی بات یہ مزدہ سنائے کہ جناب وہاں پر بڑی نیچے دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کوئی غلط بیانی ہو نہیں سکتی۔ عام صارف کو تنگ کیا جاتا ہے، ہر کام کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ڈسکوز کو فوری طور پر ہمیں ان کو پرائیویٹائز یا پروونشلائز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان 3-4 اہداف کے لیے میں نے جناب وفاقی وزیر سردار اویس لغاری صاحب، نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ظفر، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر محمد علی صاحب، سیکرٹری
اچھا، اور صنعتوں کے لیے 7.59 کمی کا اعلان کیا گیا، اس کے اثرات پاکستانی عوام تک کب تک پہنچیں گے، کس طرح پہنچیں گے؟ دیکھیے، اس سے یہ ہوگا کہ جب جو بھی آپ پروڈکٹ بناتے ہیں اس میں اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی. جب کاسٹ کم ہوگی تو اس کا امپیکٹ جو ہے عوام کو بھی ملے گا. تو اس کا ظاہر ہے اگلے چند مہینوں میں اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا اور اس سے مہنگائی میں کمی ہونے کا بہت امید ہے. وزیر اعظم کا گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7.41 فی یونٹ روپے کمی کا اعلان. وزیر اعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں مزید 7.59 فی یونٹ کمی کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سال میں 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے اور ہمارا اگلا ہدف جو ہے وہ بجلی کی چوری کو روکنا ہوگا. وزیر اعظم کا گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7.41 فی یونٹ کمی کا اعلان اور صنعتی صارفین کے لیے مزید 7.59 فی یونٹ کمی کا اعلان کیا گیا. اور اسی پہ بات کریں گے. بابر خان، سینٹرل چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن، بہت شکریہ آپ کے وقت. وزیر اعظم کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا، بجلی 7.41 سستی کر دی گئی، کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کمی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. جی بالکل، یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا اور درین ڈیمانڈ بھی تھی کہ ہماری جو انڈسٹریل بجلی ہے خاص طور پہ ایکسپورٹ سیکٹر میں وہ ریجن کی کمپیٹیٹو ہونی چاہیے. یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جس سے لوکل صنعتوں کو بھی اور ایکسپورٹ اورینٹڈ صنعتوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور عوام کو تو فائدہ پہنچے گا کیونکہ بجلی ہماری ریجن میں سب سے ایکسپینسو بھی تھی. اور یہ گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے جس سے انڈسٹری کو فائدہ پہنچے گا، اکنامی کو فائدہ پہنچے گا، صنعت کو فائدہ پہنچے گا اور جس سے انفلیشن بھی کم ہوگی. اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جس کی تمام جو انڈسٹری ایسوسیشن ہے تعریف بھی کریں گی اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گی کہ یہ کام بڑے دیر سے ہوا مگر ہو گیا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بعد ملک میں نیا صنعتی دور شروع ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس سے امپیکٹ پڑے گا. جو صنعتیں کمپیٹیٹو نہیں رہی تھیں وہ یعنی کہ بند ہو رہی تھیں وہ دوبارہ کھل جائیں گی. اس سے امپلائمنٹ بڑھے گی. اس سے نئی انڈسٹری بھی جو ہے اگر کمپیٹیٹو ہوگی تو ضرور لگے گی. اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا کیونکہ جتنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوتی جائے گی اتنی انڈسٹری بڑھے گی پاکستان میں. اچھا، اور صنعتوں کے لیے 7.59 کمی کا اعلان کیا گیا، اس کے اثرات پاکستانی عوام تک کب تک پہنچیں گے، کس طرح پہنچیں گے؟ دیکھیے، اس سے یہ ہوگا کہ جب جو بھی آپ پروڈکٹ بناتے ہیں اس میں اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی. جب کاسٹ کم ہوگی تو اس کا امپیکٹ جو ہے عوام کو بھی ملے گا. تو اس کا ظاہر ہے اگلے چند مہینوں میں اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا اور اس سے مہنگائی میں کمی ہونے کا بہت امید ہے. اچھا، وزیر اعظم نے شرح سود کے حوالے سے بھی بات کی کہ 22% سے آج 12% پر آ چکی ہے، تو یہ کتنا خوش آئندہ، اس کے اثرات اور ثمرات کب تک عوام تک پہنچیں گے؟ دیکھیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. شرح سود کو اور مزید کم ہونا چاہیے اور یہ کافی کم ہوا ہے پہلے سے. اور اس سے جو کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انفلیشن جو ہے یعنی پوری ہسٹری میں سب سے لو ہوئی ہے انفلیشن. یہ اسی کی ثمرات ہیں اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوگی. ظاہر ہے 22% انٹرسٹ ریٹ پر جو کہتے ہیں انڈسٹری کام نہیں کر سکتی، کوئی صنعت کام نہیں کر سکتی. تو اب یہ کمپیٹیٹو ہوتے جا رہے ہیں ریجن میں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ ہم اپنے ریجنل کنٹریز سے کمپیٹیٹو ہوتے چلے جائیں گے. اس سے امپورٹ بھی کم ہونے کے چانسز بڑھیں گے اور ایکسپورٹ بڑھنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بابر خان صاحب اے آر نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. خرم شہزاد صاحب مشیر وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب آپ کے وقت کا. وزیر اعظم نے بڑا اعلان کیا، 7.41 کمی کر دی گئی ہے بجلی میں کی قیمت میں گھریلو صارفین کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس اعلان کو؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ. دیکھیں، ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 بڑے ایشوز رہے ہیں پاکستان میں جسے ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ جی کاروبار جو ہے بہت مشکل ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے بھی جو قیمتیں ہیں بجلی کی وہ بہت بڑھ گئی تھی. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں دونوں کے فائدے ہیں، چاہے وہ ہاؤس ہولڈز ہوں یا پھر بزنسز ہوں. جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج یو ایس کی طرف سے ٹیرف لگائے گئے ہیں ایڈیشنل جو ہے سارے ملکوں پہ اور پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے. آلدو پاکستان کے لیے ایک اچھی بڑی اپرچونٹی ہے کیونکہ پورے ریجن میں جو ٹیرفز ہیں اس کے حساب سے پاکستان لوور سائڈ پہ ریلیٹیولی اور پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہ ٹائملی ہے کہ ایکسپورٹرز کے لیے خاص طور پہ اور ان جنرل پوری انڈسٹریز کے لیے جو بجلی کے ٹیرفز ہیں یہ سب سے بڑی آسک تھی، سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ جی بجلی کو کم کیا جائے، بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے.
تو یہ تقریباً کوئی 12-15% اگر رفلی بنتا ہے تو یہ بڑا ایک فائدہ دے سکتا ہے. اور دیکھیں پرائم منسٹر نے ایک اور چیز بڑی اچھی کہی ہے کہ آگے مزید ریڈکشنز ہوں گی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں آج انفلیشن کا نمبر ابھی ریلیز ہوا ہے, 0.7% مہنگائی کی شرح آئی ہے, اور میرے خیال میں رمضان میں شاید لوویسٹ ہوگی پاکستان کی ہسٹری میں, اور یہ 60 سال کے لو پہ ہے منتھلی مہنگائی کی شرح. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی بجلی کی قیمتوں میں کمی. یہ آگے جاتے ہوئے آپ کے لیے بڑی اچھی بیس کریٹ کریں گے جس میں انویسٹر بھی آئے گا اور بزنسز بھی یہاں پہ جو ہے وہ ان کی حالت بہتر ہوگی تاکہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں اور ٹیرف کو بھی کافی مقابلہ کر سکیں. اور ساتھ ساتھ آگے جاتے ہوئے ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آئل پرائسز ابھی نیچے آئی ہیں 2-2.5% مزید, جس کی وجہ سے پاکستان میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر ہوتا ہے وہ مزید کم ہوگا اور ہمارے مہنگائی کی شرح میں بہتری لانے میں مزید ایک مثبت رول پلے ہوگا ان آئل پرائسز کی کمی کی وجہ سے. تو بہت ساری ڈیولپمنٹس پازیٹیوز ہیں, ہوپ فلی بزنسز اس پہ کیپٹلائز کر سکیں. اچھا, آئل پرائسز کی آپ نے بات کی, اس سے پہلے بھی آئل پرائسز میں کمی آئی تھی لیکن وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کو ریٹین کر رہے ہیں اور اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں گے تو اس کے ثمرات عوام تک پہنچائیں گے. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 6 سے 7 سالوں میں بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں, اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کم ہوئی ہیں. اب استحکام آئے گا, معاشی کس حد تک آئے گا اور روزگار کے کتنے مواقع ملیں گے؟ دیکھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بزنسز ہیں وہ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کا پرٹیکولرلی یہ پلان ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کیا جائے. دیکھیں پہلے جو کاسٹ آف کیپٹل تھا یعنی کہ شرح سود تھا, اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کی شرح میں جو ہے خاطر خواہ اس پہ پالیسی میجرز لیے جس سے کمی ہوئی. منسٹری آف فائنانس نے بہت اس پہ کام کیا تو مہنگائی میں کمی ہوئی, جس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ جو شرح سود تھی وہ آدھی ہو گئی. اور اس شرح سود کے ساتھ اور اس انفلیشن کے ساتھ لگتا یہ ہے, ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ شرح سود میں مزید کمی ہو سکتی ہے آنے والے مہینوں میں. اگر مزید ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو بزنسز کو, خاص کر چھوٹے بزنسز کو, جو ایکسیس ٹو کیپٹل ہے یعنی کہ ان کو جو فائنینسنگ ملے تاکہ وہ انویسٹ کر سکیں اور ایکسپینشن کر سکیں, اکانومی میں گروتھ آ سکے, ایکسپورٹس بڑھ سکیں, اس میں اضافے کی توقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں, دیکھیں کاسٹ آف کیپٹل, بجلی کی قیمتیں اور ٹیکسز پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے ٹیکسز پہ بھی ہم وہ پوری کوشش کریں گے جو ہم کر سکیں گے IMF کے ساتھ مل کے, اور جتنا ریلیف جہاں دے سکیں گے کوشش کریں گے ہو تاکہ ٹیکسز میں بھی جو ہے ریشنلائزیشن اور اس جگہ پہ ٹیکسز لگیں جو سیکٹرز ٹیکسز نہیں دیتے یا انڈر ٹیکس ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ ٹیکسز صحیح جگہ لگیں, ایک فیئر اور ایکویٹیبل جو ہے وہ ٹیکس سسٹم ہو, ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوتی رہے, اور ساتھ ساتھ کاسٹ آف کیپٹل اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو دیکھتا رہے اور جتنی بہتری ہو سکی اس میں کی جائے. تو یہ اوور آل ایک پورا جو ہے وہ سینیریو جس میں انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ہم پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ فارن انویسٹرز بھی ہوں اور لوکل انویسٹرز بھی ہوں. انویسٹر آئے گا, گروتھ ہوگی اور ایکسپورٹس ہوں گی تو یہ اکانومی بہت بہتر ہوگی, اپنا پوٹینشیل اچیو کر سکے گی. اچھا, یہ جو گھریلو صارفین کو 7.41 روپے ریلیف دیا گیا ہے, کیا یہ تمام گھریلو صارفین کو اس کا اطلاق ہوگا یا 200 یونٹ سے جو کم والے ہیں ان کو نہیں ملے گا جن کو سبسڈی دی گئی تھی, یا ان کو بھی مزید ریلیف دیا جائے گا؟ دیکھیں ان کو تو آلریڈی جب 200 یونٹس والے ہیں ان کو تو آلریڈی آپ دیکھیں کہ سبسڈائز ریٹ ہی ملتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو آئے گی اس کی ڈیٹیلز ابھی آئیں گی, آپ دیکھیں گی. تو اس میں اکراس دا بورڈ ابھی اعلان جو کیا پرائم منسٹر نے اکراس دا بورڈ ہے کہ 7 روپے 59 پیسے کمی ہوگی. اب دیکھیں ڈفرینٹ سلیبز ہیں اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ الیکٹرک بھی ہے, اس میں اور بھی دوسرے جو ہے وہ ڈسکوز بھی ہیں. تو اس کا اطلاق آہستہ آہستہ ڈیٹیلز آپ کو آئیں گی. بٹ ابھی جو PM نے اناؤنس کیا ہے وہ آف کورس گھریلو صارفین کی بات کی گئی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ جی 200 یونٹ والوں کو کیا جائے گا, وہ تو آلریڈی سبسڈائز ریٹ پہ بجلی لے رہے ہیں. اچھا, آپ نے ٹیکسوں میں ریلیف کی بات کی ہے, تو آنے والے دنوں میں کیا تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف ملے گا؟ دیکھیں جی, وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہماری کوشش تو پوری یہی ہوگی, لیکن وہ اب آگے دیکھنا ہوگا, جب بجٹ آئے گا اس وقت بات کی جائے گی. اور کوشش یہی ہے کہ جی جہاں پہ ریلیف دیا جا سکے, جہاں بہتری ہو سکے, فارمل سیکٹر سے ٹیکسز کو کم کیا جائے, ہمارا پرنسپل اسٹینڈ یہی ہے. لیکن وہ کس طرح سے ڈیٹیلز آئیں گے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی آنے والے دنوں میں. اور بجلی کی قیمتیں کم ہونے سے روزگار کے کتنے مواقع پیدا ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے یہ کہا نا کہ ایکسپینشن ہوگی, انویسٹمنٹ ہوگی, تو وہ روزگار ہی کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جیسے جیسے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے ایکسپینشن ہوگی, انویسٹمنٹ ہوگی اور روزگار انشاءاللہ بڑھنے کے چانسز مزید بڑھ جائیں گے. اچھا, وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا بجلی کی قیمتوں کمی کا اور عوام انتظار کری تھی, بہرحال آج وہ وعدہ وفا ہوا. اب مزید کیا مائل سٹونز ہے جو آپ سمجھتے کہ حکومت اچیو کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر نے آلریڈی یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کمی دیکھیں گی بجلی کی قیمتوں میں, اس پہ پلان ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ٹیکسز, بجلی کی قیمتیں اور کاسٹ آف ڈوئنگ کاسٹ آف کیپٹل, یہ سب چیزوں پہ
बेहतरी हो ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सके। अमेरिका ने टैरिफ जंग को दुनिया भर में फैला दिया। यूरोपीय यूनियन समेत 100 मुल्कों पर भारी टैक्स आयद कर दी। पाकिस्तान समेत 25 मुल्कों पर जवाबी टैरिफ लगाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से खिताब में कहा कि आज अमेरिका की इक्तिसादी आज़ादी का दिन है। इत्तेहादी 30 साल से मरात लेते रहे। जो ममालिक अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ लगाते हैं उन्हें जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। Liberation Day, very upsetting when you read it, when you see what people have been doing to us for 30 years. But those days are over. बैनुल-अक़वामी तिजारती निज़ाम पर एटम बम गिर गया। अमरीकी सदर का 100 ममालिक पर टैरिफ का ऐलान। 60 ममालिक को ज्यादा दरामदी टैक्स का सामना। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर भी दस्तखत। Other nations got rich and powerful at our expense. But now it's our turn. सदर ट्रंप ने 26 मुल्कों पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। कहा पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। Pakistan 58%, India charges 70%, Sri Lanka 88%, China first row, China 67%. So we're going to be charging 34%. United Kingdom 10%, and we'll go 10%. European Union 39%, we're going to charge them 20%. Vietnam charges 90%, we're going to charge them 46% tariff. Japan 46%, charging them 24%. South Africa 60%, 30%. भारत पर 26, चीन 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद कर दिया। बांग्लादेश पर 47, जापान 24, इसराइल 17 और बरतानिया को 10% टैरिफ अदा करना होगा। सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद किया गया। वियतनाम 46, ताइवान 32, जनूबी कोरिया 25, कंबोडिया 49, जनूबी अफ्रीका 30, इंडोनेशिया 32, जबकि ब्राजील और सिंगापुर पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। Establish a minimum baseline tariff of 10%. अमेरिका हर किस्म की दरामदात पर 10% टैक्स और गैर मुल्की साख्ता गाड़ियों पर 25% इजाफी टैक्स वसूल करेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ सिफर कर दिया जाए तो फिर अपनी मसनूआत अमेरिका में तैयार करे। अमेरिका ने तिजारती जंग छेड़ दी, जवाब दिया जाएगा। यूरोप समेत दुनिया भर के मुल्कों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। चीन ने अमेरिकी के इकदाम को ब्लैकमेलिंग करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अमेरिका के दोस्त होने पर ही सवाल उठा दिया। जापान ने अमेरिका में सबसे ज्यादा सरमायाकारी के बावजूद टैरिफ पर हैरानी का इजहार किया। मैक्सिको ने जामे प्रोग्राम लाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी टैरिफ को तिजारती जंग करार दे दिया। बरतानवी वजीर तिजारत का कहना है अमरीकी टैरिफ के बावजूद वाशिंगटन से इक्तिसादी मुआहिदे के लिए पुरज़्म है। अमरीकी टैरिफ पर बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। चीन ने इसे ब्लैक मेलिंग करार दिया, जवाबी इकदाम का अज़्म जाहिर किया। चीनी वजारत खारजा का कहना है इससे बैनुल-अक़वामी तिजारत, इक्तिसादी तरक्की और तरसीलात को खतरा होगा। यूरोपियन कमीशन की सदर ने अमरीकी टैरिफ को बैनुल-अक़वामी मईशत पर बड़ा हमला करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने जवाबी इकदाम का ऐलान करते हुए कहा अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मजीद जवाबी इकदाम उठाए जाएंगे। अतालवी और आयरिश वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमरीकी टैरिफ गलत है, इसका मुनासिब जवाब देना चाहिए। हिस्पानी वज़ीर-ए-आज़म माइकल मार्टिन ने कहा इससे किसी को फायदा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी ने भी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा ये किसी दोस्त का काम नहीं। जर्मन केमिकल इंडस्ट्री ने अफसोस का इजहार किया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सदर ट्रंप के इकदाम से बैनुल-अक़वामी तिजारत पर मनफी असरात पड़ेंगे। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमरीका में सबसे ज्यादा सरमायाकारी के बावजूद टोक्यो पर टैरिफ से हैरानी हुई। जापानी वज़ीर तिजारत यूजी मोटो ने कहा अमेरिका से कहेंगे जापान को टैरिफ से मुस्तस्ना करे। मलाइशिया, ताइवान और जनूबी कोरिया ने भी अमरीकी टैरिफ पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मैक्सिकन सदर ने अमरीकी टैरिफ के जवाब में जामे प्रोग्राम लाने का ऐलान किया। टैरिफ पर जवाबी टैरिफ लगाने वालों को अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसनेट ने दुनिया को खबरदार करते हुए कहा कि टैरिफ आयद किए जाने के खिलाफ मुमालिक इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करें। अमेरिकी वज़ीर खजाना ने मजीद कहा मेरा हर मुल्क को मशवरा है जवाबी कार्रवाई न करें क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से कशीदगी बढ़ेगी।
امریکہ کی جانب سے ٹیرف کے اعلان پر ایشیائی مارکیٹوں میں مندی دیکھی گئی. امریکی ڈالر مستحکم ہوا. سونے کی قیمت بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. جاپان کا نکئی انڈیکس 3.2% گر گیا. چین کے شنگھائی انڈیکس میں 0.66% اور جنوبی کوریا کا CP انڈیکس 0.84 جبکہ کوسٹاک انڈیکس میں 0.27% کمی ہوئی. آسٹریلیا کے انڈیکس 0.94% نیچے آئے. انڈیا کا بینچ مارک نیفٹی 0.25% جبکہ اب تک 200 پوائنٹس نیچے آ چکا ہے سینسیکس انڈیکس. سونے کی قیمت بھی بین الاقوامی مارکیٹ میں $3163 فی اونس کو چھو گئی. فچ ریٹنگ ایجنسی میں امریکی اقتصادی تحقیق کے سربراہ کے مطابق ٹیرف کو نہ صرف امریکی معیشت بلکہ بین الاقوامی معیشت کے لیے گیم چینجر قرار دیا. ماہر معاشیات عابد سلہری کہتے ہیں امریکی ٹیرف آزاد تجارت کے لیے انتقامی کارروائی ہے. پاکستانی ایکسپورٹر مرزا اختیار بیگ نے کہا کہ ہم تو FTA کی بات کر رہے تھے مگر انہوں نے تو سب کچھ ختم کر دیا. دیکھنا ہوگا کیا GSP+ کے تحت دی گئی مراد برقرار رہیں گی یا 29% میں شامل ہوں گی. کنزیومر کے لیے اس سے زیادہ پینفل ہوگا. جو پاکستان ملک واحد نہیں ہے، سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک پہ 44% ٹیرف ہے. اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو لبریشن ڈے جس کو ٹرمپ کہہ رہے تھے، اس کے بعد اب ایک ریٹیلیشن ڈے اسٹارٹ ہوگا. اس سے امریکہ میں انفلیشن 2 سے 4% پہ جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو تھی ان میں بڑی تنزلی آئی. جو سونے کی قیمت ہے پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے. 40-50 سالوں میں جو گلوبلائزیشن کے نام پہ اور جو فری ٹریڈ کے نام پہ اسپیشلی امریکہ نے ہی اس کو لیڈ کیا تھا، یہ بالکل اس سے ریورس اب کرتے چلے جا رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ ایک ٹریڈ ریسیٹ موڈ میں جائے گی. لبریشن ڈے کہا ہے انہوں نے کہ یہ تجارت میں ان کی آزادی کا دن ہے، جبکہ پوری دنیا اس کو کہہ رہی ہے گلوبل ٹریڈ وار کی طرف امریکہ بڑھ رہا ہے. ہم تو ان سے بات کر رہے تھے FTA کی، پرٹیکولرلی ٹیکسٹائل کی. ہوم ٹیکسٹائل نیٹ ویئر کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی. اپنی ٹیکسٹائل کو زیادہ مقابلتی بنانا پڑے گا. انہوں نے ہمیں GSP+ دیا تھا جیسے یورپ کے ساتھ ہے. اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ GSP+ اسٹیٹس بھی اس نے برقرار رکھی، ختم کر کے وہ 28% کے زمرے میں آ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے بڑا اعلان کیا. یہ بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. 100 انڈیکس میں سے 1131 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. انڈیکس 1,18,000 کی سطح پر پہنچ گیا. انڈیکس 1,18,938 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. 100 انڈیکس میں 1,131 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. انڈیکس 1,18,000 کی سطح پر پہنچ گیا. انڈیکس 1,18,938 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. IMF کا ایک اور وفد 4 اپریل سے پاکستان کا دورہ کرے گا. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق وفد میں تکنیکی ماہرین شامل ہیں. IMF سے 2025-26 کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی. بجٹ جون کے پہلے ہفتے کے دوران پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. IMF کے ساتھ ورچوئل بات چیت بھی جاری رہے گی. نئے مالی سال کے بجٹ اہداف کا تعین کیا جائے گا. پاکستان میں مارچ 2025 میں سالانہ مہنگائی کی شرح 59 سال کی کم ترین سطح 0.7% رہ گئی. 1965 کے بعد پاکستان میں مہنگائی کم ترین سطح پر آ گئی. ادارہ شماریات کا کہنا ہے فروری 2025 میں مہنگائی کی شرح 1.52% جبکہ مارچ 2024 میں مہنگائی کی شرح 20.7% تھی. مارچ میں شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح 1.2% رہی. دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح 1.1% پر برقرار ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کراچی کے نجی اسپتال میں علاج جاری ہے. ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے صدر مملکت کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے. خون ٹیسٹ کی رپورٹس بھی بہتری کے اشارے دے رہی ہیں. انفیکشنز ڈیزیزز کے ماہرین روزانہ 3 بار صدر آصف علی زرداری صاحب کا معائنہ کرتے ہیں. امید ہے کچھ دنوں میں صدر کو اسپتال سے رخصت دے دی جائے گی. ملاقاتوں پر پابندی کورونا کے پیش نظر لگائی گئی ہے. آصف علی زرداری کے اہل خانہ کو صحت سے متعلق مسلسل آگاہی دی جا رہی ہے. پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف آخری ون ڈے کھیلنے کے لیے ہیملٹن سے ماؤنٹ مونگنوئی پہنچ گئی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کل مقامی وقت کے مطابق 2 بجے پریکٹس کرے گی. میزبان ٹیم نے 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے. سیریز کا تیسرا میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا.
انگلش بورڈ نے پٹودی ٹرافی ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ای سی بی نے بھارتی اداکار سیف علی خان کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ پٹودی ٹرافی بھارت اور انگلینڈ کے درمیان انگلینڈ میں کھیلی جانے والی ٹیسٹ سیریز کے فاتح کو دی جاتی تھی۔ فیصلے پر سابق بھارتی کپتان منصور علی خان کی اہلیہ شرمیلا ٹیگور نے کہا، ای سی بی نے سیف کو خط میں آگاہ کیا، اگر بی سی سی آئی ٹائیگر کی میراث کو یاد رکھنا چاہتا ہے تو یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔